اور اس میں بھی اس تن کی بات ہو رہی ہے جو سب کی جان ہے. اب بلا تاخیر و تمثیل جو معزز شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے جلوگر ہے، جن کا تعارف مختصر وقت میں کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. بس ہمارا کام تو بس بزرگوں کی غلامی کرنا ہے، تو اسی طور پر کچھ یوں عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ یہ پنجتن پاک کا نسبت ہی کا صدقہ ہے کہ انہی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور پنجتن پاک کے مشن ہی کو لے کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام سے منسوب اس عظیم شامیانے کے نیچے یہ غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے بھی ہیں جو پنجتن پاک نے کیا. یہ ننگوں کو کپڑے بھی پہناتے ہیں جو پنجتن پاک نے کیا، گرتوں کو سہارا دیتے ہیں جو پنجتن پاک نے کیا، اور یتیموں کو جو ہے یتیموں کی دل جوئی بھی کرتے ہیں جو پنجتن پاک نے کیا. بس یہی میں نے جو ہے مختصراً حضرت کی ذات پاک کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے مختصر تعارف کیا ہے. یہ وہ ذات ہے جو جن کی جو ہے جن کے والد اور ان کے دادا نے بھی جو ہے شہر سرا میں اپنی ظاہری اور باطنی خدمات کو اس طرح انجام دیا ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا جو ان سے جو ہے مستفیض نہ ہوا ہوگا. الحمدللہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے وہ ذات بابرکت جلوہ افروز ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے کو ہم تمام کے سروں پر دراز سے دراز تر فرمائے، اور پنجتن کے فیضان کو، مخدوم پاک کے فیضان کو، غریب نواز کے فیضان کو یہ اسی طرح لٹاتے رہیں، اور ہم غلامان اہل بیت اسی طرح لوٹتے رہیں. اب آئیے حضرت کی بارگاہ میں مائک میں پیش کر دوں جن سے میری مراد صوفی باصفا شہزادہ حضور صوفی صدیق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت الحاج محمد ایوب صدیقی مہوی اشرفی چشتی القادری خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سجادہ نشین خانقاہ سبحانیہ آثار محلہ. حضرت کی بارگاہ میں میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے اور اپنے جو ہے لبہ عقیدت کو جنبش دے کر ہم غلاموں کے دلوں کو سیراب کریں، اور فیضان غریب نواز سے ہم تمام کو مالا مال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولائے کائنات، جشن مولائے کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہ ورضوا. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج میں میرے پہلو میں بیٹھے مفتی صاحب اللہ، دیگر علماء کرام، اکابرین شہر، پالیٹیشینز بھی پہلو میں، نوجوان بچے بچیاں،
پردہ نشین خواتین اور مبلغین اور منتظمین، سب کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے ایک بات آپ کو بیان کیا دیتا ہوں کہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، سب جانتے ہیں، صرف خانقاہی نظام تک چار دیواری میں خانقاہی بات کر لینا یہ میرا شیوا ہے، چونکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو۔ جب میں نے ان بچوں کی تائید حاصل کی تھی تو پھر ان کی ہمت افزائی میں نے یہی کہا اور کہوں گا کہ میرے آخری دم تک، سنیت کا جہاں بھی جو بھی کام ہے الحمدللہ سینہ دکھاؤں گا، نہ کہ پیٹھ دکھاؤں گا۔ اور مذہب اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوب بات فرمائی ہے، مذہب اسلام غریبوں میں پیدا ہوا، غریبوں میں پلے گا اور اسے غریبوں سے اٹھایا جائے گا۔ چونکہ یہ بات مد نظر اس لیے آئی، آج اس محلے میں آنے کا پہلا موقع مجھے نصیب ہوا۔ بیگم محلہ سنا کرتا تھا، شاید بیگم محلہ ہے نا، بیگم محلہ سنا کرتا تھا، یہاں کے حالات کو جانتا تھا، لیکن جو امید کی باتیں کہیں اتنی تو میری سخت نہیں، طاقت نہیں کہ اتنی کارروائیوں کو انجام دے سکوں۔ جہاں تک وہ حد الامکان ممکن ہے کوشش کر رہا ہوں۔ چونکہ جب اس محلے میں آئی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرا مذہب اسلام عمرہ امیروں میں رہا، امیروں سے پھلا اور امیروں سے اٹھایا جائے گا، نہیں، غریبوں سے۔ تو فخر کیا کرتے تھے غرباء و مساکین پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذہن تو کچھ اور بنایا تھا کچھ کہنے کے لیے، لیکن ہمارے رضوی صاحب کی ولولہ تھی، مختصر وقت میں جذباتی تقریر جب میں نے سنی تو گویا تقریر نہیں تھی، وہ ایک جھلکیاں تھی، جیسے نیوز ان ہیڈ لائنز ہوتا ہے۔ اب شاید کوشش میری یہی رہے گی اس نیوز ان ہیڈ لائنز کا خلاصہ کیے کروں۔ بات تو کہنا کچھ تھا، لیکن خلاصہ صرف انہوں نے بھی آج ایک حدیث پاک کو موضوع اپنا سکون بنایا تھا۔ میں بیشتر اقوال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے آگے رکھوں گا جو مولائے کائنات کی شان میں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے قبل شاید جب امداد آئے تھے کوئی بچے تھے، چند اشعار قلمبند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے نہ تو میں حالی ہوں، نہ غالب ہوں، نہ اقبال ہوں، بس دل کا احوال کہنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ اب کہیں قیصر صاحب قبلہ بھی بیٹھے، کہیں تول نہ دیں گے ہم وزن کم ہے، ہم وزن زیادہ ہے۔ دل کی کیفیت کو آپ کے آگے پیش کرنے کی سعادت مندی حاصل کروں گا۔ ہماری جیب سے، ڈرو مت، تمہاری جیب سے کہہ دیتا ہوں، ہماری جیب سے جس دن قلم نکلتا ہے، ہماری جیب سے جس دن قلم نکلتا ہے، علی وہ لکھتا ہے اور دل سے غم نکلتا ہے۔ علی وہ لکھتا ہے، ہمارے جیب سے جس دن قلم نکلتا ہے، قلم مطلب پین، ہماری جیب سے جس دن قلم نکلتا ہے، علی وہ لکھتا ہے اور دل سے غم نکلتا ہے۔ ادھر زبان سے علی دم بدم نکلتا ہے، ادھر زبان سے علی دم بدم نکلتا ہے، ادھر حضور کا مہر کرم نکلتا ہے، ادھر حضور کا مہر کرم نکلتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں سب علی والے بیٹھے ہے نا، ہے کوئی اس میں پریشان انسان؟ ہے کوئی پریشان؟ جب لوگ پوچھتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھاتے، پوچھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں اٹھا رہی تھا، ایک ہاتھ اٹھا، ڈرو مت، ڈرو مت، پریشانی ہر سب کو گھیری ہے، کوئی بھی خالی نہیں ہے پریشانی سے، ہاں چھپائے لیتے ہیں، لیکن غم مت کرو۔ اور اس اشعار کو قابل غور سنو۔ علی کے ہو کے پریشان کیوں ہو مشکل سے، علی کے ہو کے پریشان کیوں ہو مشکل سے،
میرے علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے، میرے علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے۔ حضور خوش ہیں، بہت خوش ہیں آج، حضور خوش ہیں، بہت خوش ہیں آج۔ کعبے سے ابو طراب کے ہاتھوں صنم نکلتا ہے، کعبے سے ابو طراب کے ہاتھوں صنم نکلتا ہے۔ نماز قصر، نماز عصر، قضا ہو قضا نہ ہو اس لیے سورج، نماز عصر قضا نہ ہو اس لیے سورج، علی کے واسطے پھر دو قدم نکلتا ہے، علی کے واسطے پھر دو قدم نکلتا ہے۔ علی علی کہے جاتے ہیں بیٹھتے اٹھتے، علی علی کہے جاتے ہیں بیٹھتے اٹھتے، اسی سے زیست کا ہر پیچ و خم نکلتا ہے، اسی سے زیست کا ہر پیچ و خم نکلتا ہے۔ نشان ہوتے ہیں ولیوں کے سر بلند مہوی، نشان ہوتے ہیں ولیوں کے سر بلند مہوی، کہ جب ہمارے علی کا علم نکلتا ہے، کہ جب ہمارے علی کا علم نکلتا ہے۔ اگر میں سمجھوں کہ آج کی اس محفل میں جو حضرت مولا کائنات سے منسوب ہے، شاید مجھے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں جو ولولہ خیز دنیا سنیت کے جوشیلے خطابت کے شہنشاہ حضور غازی ملت ہاشمی خطاب فرماتے ہیں، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹی گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹی گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں۔ وہ موقع ہجرت ہو یا جنگ احد ہو، وہ موقع ہجرت ہو یا جنگ احد ہو، ہر حال میں سرکار پر قربان علی ہیں، ہر حال میں سرکار پر قربان علی ہیں۔ ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، صفی کے موقع پہ ذیشان علی ہیں۔ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہیں میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہیں میرا ایمان علی ہے۔ اپنی بات کو جیسے میں نے کہا، قرآن کی وہ آیت اللہ راضی ہے اس جماعت صحابہ سے جن سے مخاطب ہم کرتے ہیں، رضی اللہ ورضوا عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، صرف ذکر ہی نہیں، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ابھی آپ نے سنا، شاید غور کیا یا نہیں، ہمارے رضوی صاحب کی باتوں پر، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، عبادت میں اور آپ جانتے ہیں، تلاوت قرآن عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تو پھر کیا کسی کا نام لینا بھی کیا ہے عبادت ہے؟ اس کی وجہ کیوں ہے؟ انشاءاللہ چند کوشوں کو جب میں آؤں گا تو اس کا تذکرہ آپ کو خلاصتاً مل ہی جائے گا۔ اب جیسے میں ہیڈ لائنز کہا، ہیڈ لائنز دیتا جاؤں گا، پھر بات کہتا جاؤں گا۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ غور کیجئے، اب تک میں دو چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا دیکھنا بھی، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
علی کا ذکر گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو فنا کر دیتی ہے، اسی طرح ذکر علی سے گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہے. اب آئیے چوتھی بات، مومن ایمان والا، مومن علی سے دور نہیں اور منافق علی سے کبھی قریب نہیں. یہی پہچان ہے مومن اور منافق کی. فرق دو چیزوں میں بتایا جاتا ہے. مومن علی کا ذکر کرتا ہے، منافق علی کے نام سے چڑھتا ہے. یہ کس نے کہی بات؟ تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا، پہچان مومن اور منافق کی ایک چھوٹی سی مثال انہوں نے لکھی اپنی کتاب میں. مومن علی کے نام سے خوش ہو جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اور منافق کے چہرے پر جھلیاں آ جاتی ہیں. کس کا نام سن رہے؟ حضرت علی کا نام. کون سی استری کری پھر سیدھا نہیں ہوتا، کیونکہ محلہ ایسا ہے کہ علمی بات کم، موٹی بات زیادہ، تاکہ سمجھ سکے. ورنہ مخاطب ایسے الفاظ کو میں کروں بڑے گرامیٹیکلی تو پھر ہے سب سر کے اوپر سے جاتے ہیں. وہ ان کی حکایت ہے کیا کی بولے، ان کی حکایت ہے کیا کی بولے. وہ کیا کی سننے کے واسطے نہیں ہے ہمت میں. جو حق ہے وہ بات سننے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ سے توفیق بھی یہی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، پہلے مجھے اور آپ کو حق بات سننے کی، اور ہم دونوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تو چار بات تو آپ نے سن لی خصائص علی میں. پانچویں بات سرکار نے فرمایا، یہ مشابہت ماہ رمضان میں آپ نے سنی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی نسبت سے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. بات سمجھ میں آتی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، چونکہ شہادت حسین حقیقت میں شہادت نبی ہے. اب یہ بات سمجھ میں آتی. لیکن علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اب یہاں کیا ہے؟ رشتوں کی بات آتی ہے. چچا زاد بھائی جو تھے اس رشتے کی بات کو لے کر یہ بات کہی گئی. پھر آگے چلتے ہیں. علی وہ ہے جس کا گوشت میرا گوشت ہے، اور علی وہ ہے جس کا خون میرا خون ہے. اچھا، جب بات اٹھی تو پہلو میں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں بھی تھوڑا میرے علم میں اضافہ کر لوں، مفتی صاحب سے بھی استفادہ کروں. اچھا ایک بات بتاؤ، مذہب اسلام میں خون پینا حلال ہے یا حرام ہے؟ مفتی صاحب تو کیا مجھ کو فتویٰ دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حرام ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خون کی متلی ہوئی، خیر جس میں کیا آیا؟ خون آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کہا، اے علی اس کو محفوظ جگہ دفن کر دو، محفوظ جگہ دفن کر دو. مولا کائنات اس خون کو لے کر باہر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. سرکار نے پوچھا، اے علی کیا تم نے میرے اس خون کو محفوظ جگہ دفن کر دیا؟ ہاں اللہ کے رسول، میں نے اس کو بہت ہی حفاظت کے مقام پر پہنچا دیا. اچھا تم نے کیا کیا یہ بتاؤ. اب بانی شریعت کے آگے وہ ان کا دروازہ بول رہا ہے اور کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے ہی میں نے کہا، میں نے علم آپ سے حاصل کیا اور آپ نے رب سے حاصل کیا، اور وہ علم نے میرا ماتھا ٹکا اور کہا کہ نبی کی ہر چیز پاک ہے، نبی کی ہر چیز پاک ہے. میں نے میرے پیٹ سے بہتر کوئی چیز اور نہیں سمجھا اور میں نے اس کو پی لیا. اب بتائیے کیا شریعت کا علم مولائے کائنات نہیں جانتے تھے؟ لیکن ان تک محدود ہے. کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم بھی علی کے چاہنے والے، علی پیے تھے ہم بھی پیئیں گے. نہیں، وہ یاد ان کو تھا، چونکہ بانی شریعت آگے تھے، بانی شریعت آگے تھے. ہاں باقی تطہیر جہاں کہاں، ارے ان کی آل میں جو وہ خون کی وہ تاثیر ہے تو پھر وہ ذات کے خون کی کیا باور کرتے ہیں. خون تو بڑی بات ہے. سرکار کے تھوک کی بات، خطوبت، کوئی صحابی آتے اپنا ٹوٹا، سرکار اپنا لعاب دہن لگاتے، ہاتھ جوڑتے، گویا کوئک فکس سے سرکار ہاتھ ٹیک رہے. کھاری بوری میں سرکار اپنا لعاب دہن ڈالتے تو پانی میٹھا ہو جاتا. پانی
اتنے جب لعاب دہن نبی میں اتنی بابرکتیں ہیں تو پھر نبی کی خون کی عظمتوں کو کون کیا کر سکتا ہے؟ اسی لیے اہل سادات کا مرتبہ ہم پر صبح قیامت تک لازم ہے، چونکہ ان کے رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ عزت و احترام کی وجہ کیوں ہے لوگ؟ چونکہ نبی کی نسل ہے اور ان کے رگوں میں وہی خون دوڑتا ہے جو نبی کے جسم میں اطہر میں تھا۔ یہ علی کی ذات سے ہوتا ہوا، حسنین کریمین سے ہوتا چلتا ہوا آیا۔ صبح قیامت تک سادات رہیں گے اور سادات کا احترام واجب الادا ہے۔ تو بات وہاں اٹھی تھی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے اور علی کا خون میرا خون ہے۔ اور اب آگے چلیے، اور ایک بات کو پھر آگے لے کر چلتا ہوں۔ علی کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا جو تعلق قربت کا تھا وہی تعلق سرکار فرماتے ہیں میرا اور علی کا ہے، فرق صرف اتنا ہے لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، تو علی نبی نہیں ہو سکتے۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام بعد موسیٰ علیہ السلام نبوت ملی تھی، لیکن علی تو کیا ہو گئے؟ ولایت کے کیا ہو گئے؟ ولایت کے سردار۔ چونکہ میں نے ہمارے فاروق صاحب سے بھی وہ فارورڈ کیا تھا جو مجھے کل دعوت نامے کی شکل میں واٹس میں آیا تھا، وہاں پر پتہ نہیں شاید ٹائپوگرافیکل ایرر کہتا ہوں، یعنی پرنٹ ٹائپ کرنے میں غلطی ہوگی، خاتم الولایت لکھا گیا، شاید آپ کی نظروں سے دیکھے ہوں گے۔ خاتم الولایت تو یہ نہیں ہو سکتا چونکہ صبح قیامت تک ولایت ہے، صبح قیامت۔ ہاں میں تو اس کو اچھے انداز میں اگر لے لوں تو تنبیہ کی طرح نہیں ہے، لیکن اس میں تصحیح کرنے کی وجہ سے اگر دیکھیں تو خاصم الولایت، خاتم الولایت نہیں ہو، خاصم الولایت یعنی ولایت کے تقسیم کرنے والے، چاہے غوث کا مرتبہ ہو، چاہے کوئی بھی مرتبہ ولیوں کے کیوں نہ ہو، یہ سب علی کے در سے نکلتے ہیں اور وہیں ولایت کے سرتاج وہی ہیں، تو خاصم الولایت ہے نہ کہ خاتم الولایت ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں اللہ کے امر کے مطابق۔ اب دیکھیے دنیا کی بات کرتا ہوں، زندگی میں بچوں کا ایک موڑ ایسا آتا ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، رشتوں کا اچھا سوچتے ہیں یا تو ایکول سوچتے ہیں، نہیں کہ تو ذرا ہمارے سے کم رہنا نہیں، ہمارے سے ذرا بڑھ گئے تو ذرا گڑبڑی ہوئی کہ تو شک رہتا۔ لیکن جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار کو خیال آیا تو اللہ نے امر بھیجا۔ کس کی امر سے؟ اللہ کے حکم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کرایا گیا۔ کیوں؟ نبی کے گھر کے بیٹی اور کسی اعلیٰ گھر والے میں ہونا تھا، کوئی بھی ذات نہ پہلے نہ صبح قیامت تک ایسی ہوگی جو کعبے میں پیدا ہوگا، تو خدا کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا نبی کے گھر کا داماد ہی بن سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہ امر من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اس میں بھی مصلحت تھی۔ اور پھر آگے چلیے، مدینے میں جب اخوت کا موقع آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کو دونوں کو بھائی، ایک کا بھائی دوسرا بھائی ملاتے ہیں، لیکن ایک صحابی کونے میں بیٹھے، آنسوؤں کی قطار آنکھوں سے چھڑی شروع ہو گئی تھی، سب صحابہ دیکھ رہے تھے، سرکار سب انصار اور مہاجرین کو بلائے اور ایک دوسرے کا بھائی بنائے، لیکن حضرت علی تنہا بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کون رو رہے ہیں؟ علی رو رہے ہیں، بلاؤ علی کو، بلاؤ علی کو۔ جب علی کو بلایا گیا تو سرکار نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، بہت ٹائٹ پکڑ کر رکھا، اے علی تم میرے بھائی ہو، اے علی تم میرے بھائی ہو، مجھ سے جو بھی چیزیں صادر ہوگی وہ تمہارے ذریعے ہی ولیوں کو عنایت ہوگی۔ تو یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پھر اور آگے چلیے، بعد اس کے اب ایک بات پر پھر مفتی صاحب سے پھر استفادہ لینا چاہتا ہوں۔ خیبر کا خلا اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ دعوت اسلام کی بہت تبلیغ کی گئی،
لیکن وہاں پہ رہنے والے قبیلے نے کبھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اب المختص ہوتا ہی گیا کہ وہ لوگوں نے پہلی جنگ چھیڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور صحابہ کی جماعت کو خیبر کی طرف بھیجا. اتنی تعداد جانے کے بعد بھی فتح نصیب نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گیا. پھر بعد اس کے جن کے نام سے شیطان اپنا راستہ کاٹ دیتا ہے, جن کے نام سے سارا قیصر و روم کانپ جاتا ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر پھر خیبر کی طرف بھیجتے ہیں. وہی صحابہ کی جماعت تھی. لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے, خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے. پھر تیسری باری آتی ہے عثمان غنی حیا کے پیکر. اب ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا علم دیتے ہیں اور بھیجتے ہیں وہی صحابہ کی جماعت کو, لیکن وہ بھی خالی ہاتھ واپس آتے ہیں. اب رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کل اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا اور میرا بھی محبوب ہوگا, اور وہی فاتح خیبر ہوگا. اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور میرا بھی محبوب ہوگا اور فاتح خیبر ہوگا. اب ساری رات صحابہ پریشان تھے. پریشان کیا, ایسے خوشی کا اظہار کر رہے تھے دیگر صحابہ, کل میرے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا, کل میرے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا, ہے نا. اب بھی یہاں جب میلاد کے جو جھنڈے نکالتے ہیں تو میں لڑتے رہتے ہیں, میں لیتا ہوں تو لیتا ہوں. اب سوچو صحابہ کے درمیان کیا عالم ہوا ہوگا. رات بھر صحابہ نے آنکھ بند نہیں کی اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے جاگ رہے تھے کہ کل فجر بعد از نماز سرکار یہ علم ہمارے ہاتھ میں دیں گے, ہم فاتح خیبر کہلائیں گے. لیکن جب صبح ہوئی بعد از نماز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولائے کائنات کو طلب فرمایا. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نہیں تھے. صحابہ سے پوچھا کہ کہاں ہے علی. نے علی کی آنکھوں میں کچھ ایسی بیماری آ گئی ہے جس سے آنکھ سوج گئی ہے اور پانی بہ رہا ہے, اسی وجہ سے وہ نہیں آ پائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو طلب فرماتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں نے کہا مفتی صاحب کی بات, جیسے ہر چیز میں دنیا کا ہر سیریل دیکھتے نا پہ لوگ, دیکھتے نہیں ہے نا, دیکھتے ہیں نہیں, سب دیکھتے ہیں. اوپن سیکریسی کا جھوٹ نہیں, کون بنے گا کروڑ پتی بھی دیکھتے ہیں, دیکھتے نہیں. اس میں آتا ہے ایکسپرٹ ایڈوائز کرتا. اب یہ ایڈوائز لے لیے تھے, اب پھر اور ایک دوسری لائف لائن یوز کریں گے ہمارے مفتی صاحب. اگر کوئی روزے کی حالت میں ہو, آنکھ میں دوا ڈالی جائے تو اب روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اختلاف ہے. جامع نظامیہ کے علماء مفتیان نظام تو کہہ چکے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں متفق ہوں, اس سے میں متفق ہوں. عالم نہیں ہوں لیکن پھر بھی فقہ میرا کورس نہیں ہے. اختلاف بے شک ہے, اختلاف علماء کا امت کے لیے بہت بہتر ہے, علم اضافے کے لیے. مفتی ساجد حسین اشرفی صاحب بلاری میں خود مفتی ہیں, اس مسئلے میں ماہ رمضان میں مجھ سے رجوع کیے تھے. حضرت کان میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا, آنکھ میں ڈالنے سے کیوں ٹوٹتا؟ اچھا, اور وہ بھی جس دن کیے تھے 21 رمضان تھا, شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا. اچانک نہ جانے کہاں سے وہ ذہن میں میری بات آئی. میں نے کہا خیبر کی طرف چلو, فاتح خیبر کی طرف چلو. سرکار نے علی کو بلایا اور اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا. فوراً آنکھیں صحیح سلامت ہوگی, شفا مکمل عاجلہ حاصل نصیب ہو گیا. اور فاتح خیبر کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے کر خیبر کی طرف بھیجے. خیبر کا قلعہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے, دیکھنے والوں نے دیکھا بھی ہوگا. ہمارے نیا سا بہت سارے زائرین کو زیارت بھی کرائے رہیں گے خیبر کے قلعے کی. جو دروازہ تھا اتنا وزن تھا, خیبر کے 60 بہادر نوجوان, کہتے 60, ایک دو نہیں, 60 بہادر نوجوان پکڑ کر دروازے کو کھولتے تھے اور دروازے کو موچتے تھے. اتنا وزنی تھا. سوچو 60 طاقتور نوجوان جس دروازے کو کھولیں اور موچیں, اب وہ کتنا وزن رہتا اندازہ نہ کرو. لیکن مولا کائنات جب جاتے ہیں تو دروازہ فاتح خیبر کے قلعے کا بند تھا, یہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتے ہیں. اب کہنے والے کہتے ہیں
کیا ایسے سنت میں یہ خالی ایسا بول رہے تھے کیا کہ پیپر کا پلیٹ اٹھا سکا اٹھا لے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور پھال بنا لیتے ہیں. اور جیسے ہونا تھا سارے صحابہ خلیفہ خلیفہ کے اندر جاتے ہیں اور فتح اور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. واپس جب آتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں بیک وقت حضرت علی سے پوچھ بیٹھتے ہیں، اے علی تم میں اتنی طاقت آئی کہاں؟ میں اور ہم تینوں اور سارے صحابہ مل کر اس کو ہلا نہیں سکے تھے، تم ذات واحد میں بھی ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ دیا، جس کا 60 نوجوان طاقت اور نوجوان کھولنا بوجھنا مشکل تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی، بے توجہ کی بات ہے. فرماتے ہیں جب میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا تو میرے جسم میں اتنی توانائی اور قوت حاصل آئی، اتنی طاقت میرے جسم میں آئی، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. آج سائنس بھی پروو کرتی ہے جتنی بھی دوائی آنکھ میں ڈالی جاتی ہے یہ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہے. جسم کے جو بیمار ہمارے جراثیم ہو جاتے ہیں WBC SRBC اسے توانائی عطا کر دیتے ہیں اور انسان فوراً طاقتور بن جاتا ہے. اب بیرونی طاقت حاصل ہو جائے تو اب روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو یہی جواز میں نے جب پیش کیا تو اس کی تائید وہاں سے بھی ملی، جامعہ اشرفیہ سے بھی اس کو تائید دی گئی. ہاں سائنس اور کی نگاہ سے اگر اس کو جوڑا جائے تو یہی اس پہ اتفاق ہے. ہاں چند علماء مفتیان اعظم آدمی ہیں اس پہ اتفاق نہیں کرتے، کوئی کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، کوئی کہتے ہیں ٹوٹتا ہے. اب بات ٹوٹنے نہیں ٹوٹنے کی نہیں ہے، اتنا تو آیا ہے کہ سرکار کے لعاب دہن سے آنکھ میں ڈالنے سے طاقت حاصل ہو گئی تھی، تو وجہ وہی بتائی جا سکتی ہے. اب پھر آگے چلیے، فاتح خیبر کا تو معاملہ آپ نے سن لیا. 2 نکات مفتی صاحب کی حاضری میں خلاصہ بھی ہو گیا. اب ذکر علی عبادت ہے، دید علی بھی عبادت ہے. ذکر علی بھی عبادت ہے اور دید علی بھی عبادت ہے. اس کی وجہ کیوں؟ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اب اس کی وجہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو چلیے اسی طرف چلتے ہیں جس کو میں کہنے سے پہلے ایک بات کہہ دیتا ہوں. ایک انسان ایک آنکھ سے 1 کلومیٹر دیکھا تو 2 آنکھوں سے کتنے کلومیٹر دیکھتا؟ ایک ہی سے 1 کلومیٹر دیکھا تو 2 سے 2 نہیں نا. اچھی بات. تالاب ہے سرا کا، ایک آنکھ بند کر لیا تو پورا تالاب ایک آنکھی میں دکھتا کیا نہیں؟ پوری آنکھی میں نہیں دکھتا ہے. خالی پتلی جو ہے کالی پتلی وہ سارے بڑے منظر کو ایک چھوٹے سے چیز میں آیا کر دے گی. اگر اتنا بلند پہاڑ ہے ایوریسٹ ماؤنٹین کو اگر میں دیکھوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی نظر آ جاتا ہے. آتا ہے نہیں؟ آنکھ پہلی چیز نہیں، اس میں چھوٹی کالی پتلی، اس میں سے عکس دکھتا سننا امیج فارم ہوتا سو. اب اتنی چھوٹی پتلی میں اتنا بڑا پہاڑ کیسا دکھا ہے؟ تو اب میں بلاتا ایک اندھے کے سامنے جا کر بیٹھتا ہوں. اندھے میاں میری بھی آنکھیں تمہاری بھی آنکھیں، میری آنکھ کی پتلی بھی ہے تمہاری آنکھ کی بھی پتلی ہے. مجھے نظر آ رہا ہے سب کچھ، سارے پہاڑوں کو دیکھ رہا ہوں، سارے نظاروں کو میں دیکھ رہا ہوں، سارے جلووں کو میں دیکھ رہا ہوں، مجموعے میں بیٹھے سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں. تم کیوں نہیں دیکھتے؟ میری آنکھ میں بیماری کچھ ایسی ہے کہ اس کی عکس یعنی اس کا امیج میرے ریٹینا پر نہیں پڑتا ہے، اس واسطے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. تو مطلب کیا ہے؟ آنکھ کا جو معذور ہوتا ہے وہ ساری اطراف اپنا کی رانائیوں کو دیکھ نہیں پاتا. اس بات پر توجہ رکھیے. جب حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ، اچھا یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولائے کائنات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی میں نے مفتی صاحبان سے پوچھا تھا، چند علماء سے پوچھا. حضرت دکتی رکھو، تم نے کہا کہ پکڑا نہیں. زمانے سے ہمیں بولنے کا رہی، سننے کا رہی، کتابوں میں پڑھے. اب کہیں کو کہ تو کیا
ارے پوچھو بھائی، علم میں اضافہ ہوتا ہے. دماغ ایسا ہے کبھی سوال کر دیتا ہے، کیونکہ میرا تعلق سائنس سے ہے، سوال کرنا ہمارا ہے نا ایک مشغلہ ہو جاتا ہے. بات اچانک اٹھی مولا ہے کائنات، خدا کی صفت بندے سے جب جوڑا جا رہا ہے، کائنات کا مولا اللہ، پھر علی کو بھی مولا ہے کائنات، تو کیا علی مولا ہے یا مولا خود علی ہے؟ بات اب اس کی یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ایک سائنٹسٹ کے آگے اس کے مسلمان دوست نے کیا. ایک سائنٹسٹ کے آگے اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس نے کیا. اور وہ جو سائنٹسٹ تھا کیا کام کر رہا تھا؟ انہیں سورج اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کون سے ستارے سیارے کیا رفتار سے جا رہے ہیں، کس رخ میں جا رہے ہیں، سب آسٹرونومی کہتے ہیں اس کو. زمین سے اوپر والی چیزوں کو آسٹرونومی کہتے ہیں. یہ آسٹرونومی کے بارے میں سارا کر رہا تھا. تو اس وقت مسلمان دوست نے کہا کیا تم نے خطبات علی کو پڑھا ہے؟ تم نے خطبات علی کو پڑھا ہے؟ نہیں. تو وہ مسلمان دوست خطبات علی کا ترجمہ انگریزی میں کر کے اب وہ سائنٹسٹ کو دیتا ہے. اب وہ سائنٹسٹ اس کو پڑھ کر اس کے 1000 سائنٹسٹ دوستوں کو خط لکھتا ہے. کسے لکھتا ہے؟ اناڑائیوں نے، انہیں بھی 1000 سائنسدانوں کو لکھتا ہے. جب سب کے جواب آ جاتے ہیں، اب مسلمان دوست کے سامنے بیٹھ کر بولتا ہے اب یہ ساری چیزوں کو، خطبات علی کو میں نے پڑھا، ان کے کیا مقامات ہیں سب کو میں نے پڑھا. میں نے تو دیکھا نہیں، علی کون ہے میں نے دیکھا نہیں، لیکن ان کی تحریر سے مجھے پتا چلتا ہے یا تو وہ خود خدا ہیں یا نہیں، تو ساری چیزوں کو بنتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دو میں سے ایک ہے، دو میں سے ایک ہے، یا تو وہ خود خدا ہے یا نہیں، تو ساری کائنات کی چیزوں کو بنتے خود علی نے دیکھا ہے. اچھا، مجھے وہ بزرگ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے بات اٹھی تو حضرت جبریل امی ایک بزرگ کے پاس آتے ہیں، اپنی شکل بدل کر، انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اس ولی سے اللہ کے علم سے ولی دیکھتا ہے، کیا سچ ہے؟ تو اولیاء کاملین تھے، انہوں نے کہا بے شک برحق سچ ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل امی کہاں ہے؟ اس وقت جبریل امی کہاں ہے؟ اب یہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں. مراقبے کے بعد چند منٹ کے بعد جب مراقبے سے آتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، مسکراتے ہیں، بولتے ہیں کیا پتا چلا؟ میں نے 7 زمین کو چھان ڈالا، 7 آسمانوں کو چھان ڈالا، سدرا کو تک چلا گیا، سدرا سے آگے بھی سیر کر ڈالا، قاب قوسین او ادنی فتح اللہ کے مقامات کو بھی سیر کر ڈالا، سارے مشرق مغرب شمال جنوب سارا کھنگال ڈالا. جبریل کہیں بھی نظر نہیں آئے. یا تو میں ہو سکتا ہوں یا تم ہو سکتے ہیں، یا تو میں ہو سکتا ہوں تم ہو سکتے ہیں. میں نے تو سارے عالم کی ساری مخلوق کو دیکھ لیا سوائے تمہارے، سوائے تمہارے. دونوں میں سے یہ کوئی جبریل ہو سکتا ہے، یا تو آپ ہو سکتے ہیں یا میں ہو سکتا ہوں. میں تو اللہ کا ولی ہوں، میں تو جبریل امی نہیں ہوں، تو بے شک تم ہی جبریل ہو. تو یہ بات جب ہوتی ہے، یہی حوالہ سائنسدان نے کہا اپنے مسلمان دوست سے، یا تو خدا علی ہیں یا علی خود ساری چیزوں کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اب اس کی تمثیل مولا کائنات میں لاتا ہوں. کیوں مولا کائنات کہتے ہیں؟ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے سرکار مولا کائنات کی ولادت کہاں پر ہوئی، سب جانتے ہیں، علماء تو سب جانتے ہیں. نعت خانوں نے تو اپنے اشعار میں تو کئی بار سنا ہے، لیکن آپ نے ذہن میں بٹھایا ہے یا نہیں پتہ نہیں. حضرت فاطمہ علی کی والدہ، یہ وہ فاطمہ نہیں بنت رسول اللہ، کعبے کا طواف کر رہی تھی. 3 یا 4 طواف ہو گئے تھے، پیٹ میں بہت درد شروع ہوا، حاملہ تھا، کہیں آسرا نہیں تھا، تو کعبے کے اندر انہیں بھیج دیا گیا، کعبے کے اندر بھیج دیا گیا. اور اتفاق کی بات اسی کعبے یعنی خدا کے گھر کے اندر مولا کائنات کی ولادت ہوئی. روئے زمین پر نہ پہلے نہ اب نہ صبح قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا جس کی ولادت کعبے کے اندر ہو، خدا کے گھر کے اندر ہو.
لیکن کرشمہ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوا ماں باپ پریشان، رشتہ دار پریشان، جتنے وہاں حرم میں موجود تھے طواف کرنے والے سب پریشان، کہنے لگے ابھی طالب کے گھر میں ایک نابینا بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا تھا بچہ، اندھا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑتے ہوئے کعبے کو آئے، اور جیسے ہی آئے سرکار کے آغوش میں جیسے ہی بچے کو دیا، کپڑا لپیٹا ہوا تھا، ابھی جسد علی کو سرکار کے ہاتھوں میں نہیں چھوا، صرف وہ کپڑے کو چھوا، جیسے ہی ہاتھوں میں لینا تھا مولا کائنات نے اپنی آنکھ کھولی اور نبی کو چہرے کو تکتے رہے اور اپنی آنکھ کی پتلی کو نبی کی پتلی سے ملایا، اپنی آنکھ کی پتلی کو نبی کی آنکھوں کی پتلی سے ملایا۔ نبی وہ ہیں جو خود خدا نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری۔ میں ایک کنتم خزان مخفیہ کی تشریح میں آتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں پہچانوں کہ میں خود کون ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ہی نور سے، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ سب سے چیز جو رب نے پیدا فرمائی وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا، اپنے پہلو میں رکھا اس نور کو۔ اب اس نور کو جب بنایا، بعد دوسری چیز اللہ نے حکم دیا لوح و قلم بنی۔ اب ساری کائنات کی چیزیں بنتی گئیں، آدم بنے، عیسیٰ بنے، سب موسیٰ بنے، سب 1,24,000 انبیاء آئے، ان کے دین کو یہ نور مصطفیٰ دیکھتا رہا۔ وہ ساری کائنات کی ہر ذرے ذرے کی رانائیوں کو، بربادیوں کو سب نور مصطفیٰ دیکھتا رہا۔ جب وقت آیا کہ اس نور کو عبدیت کا لبادہ اڑا کر ہماری رہبری کے لیے جب ہمارے درمیان آ گئے تو مولا کائنات نے پہلے جو آنکھ کھولی، نہ کعبے کو دیکھا، نہ کعبے میں جتنے معبودان نے باطل تھے ان کے بتوں کو دیکھا، تو کعبے کو دیکھا، بقول اعلیٰ حضرت کعبے کا جلوہ دیکھا، اور اپنی آنکھوں میں وہ ساری کائنات کی ذرائیوں کو دیکھا۔ اب خطبات علی میں یہی کہا گیا کہ سارے احوال کو اس خطبات علی میں لکھا گیا ہے، تو وہ سائنٹسٹ کہنے پر مجبور ہو گیا یا تو خود یہ بنائے ہیں یا بناتے ہوئے دیکھے، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے مولا کائنات، اسی لیے کہا گیا مولا کائنات۔ ہم سنی بس ایسے بولنے والے نہیں، سن کو بولنے والے ہم سنی بولتے نہیں، ہمیں عقل سے سن کر عقل کو اپنا کر زبان کو کھولتے ہیں، اسی لیے سنی اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں اور اعلیٰ کہہ دوں تو ٹھناٹن سنی۔ اور بات ہے ہمارے علماء جب مدارس سے نکلتے ہیں تو صرف ایک دین کا علم ہوتا ہے، دنیا کا ایک سائنٹیفک علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی آ جائے شعور تو اپنی ایسے ساری چیزوں کو بہت اچھے انداز میں پیش کرنے کے قابل بن جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ علماء کرام رہنمائی فرماتے ہیں ہماری، اور دین کی مشکل باتوں کو آسانی سے سمجھانے کے میں بہت آسانیاں دے رہی ہیں۔ تو مولا کائنات کو اگر کوئی کہے علی کے نام کے ساتھ اللہ کو شرک کر رہے ہیں، اب بولو یہ چرک کرنا چھوڑ دے، جو کسی اور کی عادت ہے، پیروں کو چھڑکا، وہاں چھڑکا، یہاں چھڑکا، وہ کسی کی عادت ہے۔ ہمیں شرک والے نہیں ہیں، ہم علی کہنے والے ہیں، ہم علی کہنے والے ہیں، غوث کا دامن پکڑنے والے ہیں، خواجہ کی نسبت والے ہیں، مرشدین کامل کی صحبت والے ہیں، ایسے ہی منہ بولی بولنے والے نہیں ہیں، عقل اور دانائیوں کی باتوں کو بات کرنے والے نہیں ہیں۔ تو الغرض مولا کائنات جو کہا گیا اس کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، انڈیا کا میپ دیکھیں گے، دیکھیے نہیں ایسا بیٹھیں کہیں گے تو ہے نہیں، افریقہ والے بیٹھے سر کا بیٹھے، انڈیا میں تو ہی نا، سرا انڈیا میں سے ابھی، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا انڈیا کے میپ میں بچے سب ہائی اسکول میں ان کو ہسٹری جغرافی رہتا نہیں، انڈیا کا میپ ڈالو گے، ڈال کو اس میں لکھو دلی کہاں ہے، بنگلور کہاں ہے، میسور کہاں ہے، کلکتہ کہاں ہے، بچے ڈالتے نا، کیا کرتے ہیں؟ کیا دلی چھوڑاتی ہیں؟ ہاں نہیں، کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا کہ نقطہ ڈال کو دلی خالی دلی کا لکھتے کرتے نا۔ اگر کبھی کبھی چند بچے ہوتے ہیں پوری اپنی عقل اور دانائی کو استعمال کرتے ہیں، ایک ٹیچر بچے کو بولی سب بلی چھوڑا لے گا، کتاب میں بلی چھوڑا لے گا، گھر کو آیا بڑی کاپی لیا،
माँ बाप बोले अरे छोटी कापी है ना, उसमें छोड़ा, नहीं बड़ी होना। फिर बच्चा जिद कर रहा है बड़ी कापी दिला दे। घर में बिल्ली थी, बिल्ली को लाओ पकड़ को सिला दो, उसके अंदर छुड़ा रहा। माँ बाप बोले अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी टीचर बिल्ली छुड़ा कर बोल रही है, हत्ती को छुड़ा कर बोल रही है, कहाँ से ना तो नुक्ता वहां डालते हैं, दिल्ली का तो है दिल्ली का नुक्ता, बेंगलुरु का तो बेंगलुरु का नुक्ता। अच्छा मैं पूछता हूँ, खरीद की बात करेंगे, दिल्ली की नुक्ता, दिल्ली बहुत दूर है। अब बात करेंगे बेंगलुरु की, बेंगलुरु का है नुक्ता डाल डाले। अब बेंगलुरु में क्या है, अब तो वेडिंग से बेंगलुरु में क्या है तो दमा में क्या क्या आता तुम्हारे, वो सब आता जो तुम्हें देखिए। लाल बाग भी है, कबन पार्क भी है, फनवर्ल्ड भी है, शिवाजी नगर भी है, क्या क्या मेवे बिठाए हैं, कौन से होटल में क्या क्या बिरयानी है, कौन सी होटल का क्या नाम है, पूरा नक्शा आता क्या नहीं। अब वो जो नक्शा डाली वो नुक्ते के अंदर ही सुमारा क्या नहीं, जो नुक्ता डाली वो नुक्ते के अंदर ही जाता है। दिल्ली के नीचे, दिल्ली को खाली जो नुक्ता डाली ही देखा वाला क्या बोलता, दिल्ली ये नुक्ते के अंदर मुझे कुतुब मीनार भी नजर आ रहा है, पार्लियामेंट हाउस भी नजर आ रहा है, सरकार निजामुद्दीन महबूब औलिया का आस्थाना भी नजर आ रहा है, सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह का आस्थाना भी नजर आ रहा है, जंतर मंतर भी नजर आ रहा है, पैरेड ग्राउंड भी नजर आ रहा है, लाल किला भी नजर आ रहा है, सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। अरे क्या रे, खाली वो नुक्ता है ना, दिखने में नुक्ता है, वो नुक्ते को पूरा खोला तो सब निकलता है, खोला तो पूरा। जब ये बात हमारे समझ में आ गई तो एक बड़ी कठिन मुश्किल बात को बड़ी आसानी से पेश करना मैं चाह रहा था। नजर पड़ी तो मोमिन के ऊपर भी पड़ी जाओ उस्ताद, बे के नीचे कितने नुक्ते, ये वो बे नहीं, आबे जाबे नहीं, अली पे आता ना, वो बे के नीचे कितने नुक्ते, एक ही ना बराबर। अच्छा, मौलाए कायनात फरमाते हैं उससे पहले सारे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा है, सारे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का निचोड़ बा का नुक्ता है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं बा का नुक्ता हूं, मैं बा का नुक्ता हूं, देखने में नुक्ता नजर आता हूं, अगर मेरी जात को अगर खोल दिया जाए तो सारा कुरान नजर आ जाए। जैसा दिल्ली नुक्ता नजर आ रहा है, खोल डाले तो कुतुब मीनार भी दिखता है, सब भी दिखता उसमें, है ना। तो यही तरह बा के नुक्ते में राज इतना छुपाया गया है। मैं बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूं, ये कौन कह रहे हैं, मौलाए कायनात कहे। तो नुक्ते की अहमियत को समझो। जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे, डॉट किसे बोलते हैं, पॉइंट किसे बोलते हैं मालूम, डॉट किसे बोलते हैं, पॉइंट किसे बोलते हैं, साइंस पढ़ने वाले बच्चे बोल सकते हैं। अब टीचर बोला को हाथ में चाक पीस देखो, डाट डाल देते हैं, डाट डाल के तो क्या करता है, लिया चाक पीस नुक्ता डालता है, इसे डाट बोलते हैं। पॉइंट डाल देते हैं, पॉइंट में चाक पीस में क्या करता, वैसा चेक डाट डालता, लेकिन उसके नीचे ये तो लिखता, वो ये क्या करता, ये इसे पॉइंट करता। अब यहाँ क्या लिखा है तो वो डाट, जिसके नीचे क्या भी नहीं उसे क्या बोलते हैं, डाट, जिसके नीचे क्या तो एक तशबीह दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब बे के नीचे एक नुक्ता है तो वे डाट हुआ क्या, पॉइंट हुआ, डाट हुआ क्या, पॉइंट हुआ, पॉइंट होगा ना। तो ये पॉइंट को याद रखो जहन में, अली पॉइंट है, अली पॉइंट है, अली डाट नहीं है। क्योंकि इस पॉइंट की निस्बत हासिल है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जितने मराहिल नबी के थे वो सारी चीजें अली की जात पर आया थे। अगर बे के नुक्ते को अगर खोल दिया जाए तो वही कहा, कुरान तो हमें कहता है ईमान है, लेकिन ईमान कहता है अली मेरी जान है। तो बात नुक्ते और डाट की जब समझ में आ गई तो बा के बिस्मिल्लाह की बे की नुकात भी जिसे समझ में आती है। तो ये सारा देखना चाहते हो तो हमें जरूरी क्या है, हमारी आंख में भी डाट होना, यानी काली पुतली होना। जो अपनी काली पुतली में, और एक बात कह देता हूं फिर नजर हमारे मोमिन ऐसा बैठे पूरा डायरेक्ट नजर बैठ रहे चला। अब मोमिन का मशगला किसी बीड़ी से नहीं, तालीम से है। तालीम में कितने हुरूफ आती हुई, ते, ऐन, लाम, या,
میم. کتنے ہیں؟ 5 ہی. پنجتینی کا سنے بھی تمہیں تذکرہ پنجتین میں سنے 5 ہی حروف ہیں. اس میں تعلیم میں کیا کیا ہے؟ تے آتا ہے, عین آتا ہے, لام آتا ہے, یا میم. علی میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں, عین لام یا. تعلیم میں سے عین لام یا کو ہٹا دو, کیا بچتا؟ تعلیم میں تے عین لام یا میم. علی میں کیا ہے؟ عین لام یا. عین لام یا اگر ہٹا دے تو خالی ادھر تے بچتا, ادھر آخری میں کیا بچتا؟ میم بچتا. 2 کو ملا دے کیا بچتا؟ تم. علی کی ذات کو کوئی اپنی ذات سے جدا کر دیتا ہے تو صرف وہ تو رہ جاتا ہے, صرف وہ تم رہ جاتا ہے. اور جس نے اپنی ذات میں علی کی ذات کو سما لیتا ہے وہ تعلیم کا خزانہ بن جاتا ہے. تعلیم کا خزانہ بن جاتا ہے. اسی لیے اولیاء کاملین بھی اللہ وہ بات آپ نے سنی, ولی کی نظر بصارت سے بچو چونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. خدا کے نور سے دیکھتا ہے. ارے چھپانے والا اندر چھپا کے لایا تھا لیکن کچھ بھی نہیں چھپا, باطن سب آیا تھا. اسی واسطے اولیاء کاملین ظاہر کو نہیں باطن پر نظر رکھتے ہیں. اللہ والے باطن کا خلاصہ دیکھتے ہیں اور اس کا ظاہر صحیح کرتے ہیں. اب بات جب ہوتی ہے تو ایک پتلی جو آنکھ کی ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے. اس آنکھ کی پتلی میں علی کی جلووں کو سنبھالو, علی کے جلووں کو سنبھالو. جب علی کے جلووں کو سنبھالے تو تمہیں تعلیم حاصل ہو جائے گی. اور یہ مکمل نہیں ہے, ماں کی گود سے لے کر خبر کی گود کو جانے تک بھی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ نامکمل. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, سارے علماء حق ابتدا سے لے کر قیامت تک اگر حضرت علی کی اوصاف بیان کرتے چلے جائیں تو ان تمام کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن علی کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن تذکرہ ختم نہیں ہوگا. یہ میری بات نہیں ہے, مجدد دین و ملت کی بات ہے. میں تو ایک جاہل مطلق ہوں, عالم نہیں ہوں. جب عالم کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا اتنا اعلیٰ خیال ہے تو پھر سارے علماء ابتدا سے لے کر صبح قیامت تک علی کی تاریخ میں لکھتے بیٹھے تو تاریخ نہیں لکھ پائیں گے اور پوری شخصیت کو بیان نہیں کی جا سکتی ہے. یہ وہ ذات ہے مولائے کائنات کی. تو بہت ساری چیزیں ہیں. وقت بھی دوڑ رہا ہے, 12 بجنے والے ہیں. 12 بجانے تو نہیں آیا تھا, 12 بجنے آ رہے ہیں. بجن دے, اچھی بات ہے, 12 بجن دے. چونکہ جب آئے ہیں تو علی کی محفل میں بیٹھے ہیں تو کچھ لے کر جانا ہے. اسی لیے موٹے باتوں دماغ میں ڈال رہا ہوں. اب علمی باتوں کو ڈالنے بیٹھے کیا ہوتا ہے تو سو اوپر سے جاتے ہیں, اوپر سے تو نہ تو دماغ میں چند باتیں بیٹھیں گے. اب پھر میں آگے چلتا ہوں. انگریز کا تو آپ نے سن ہی لیا. اور حضرت اچھا یہ بتاؤ, وہ حدیث پاک بھی مشہور ہے, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیوں؟ نبی نے کیوں کہا؟ کیوں دروازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا؟ کیوں دروازہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا؟ کیوں حضرت عثمان غنی حیا کے پیکر کو علم کا دروازہ نہیں کہا, شہر کا؟ کیوں مولائے کائنات کو؟ آئیے اس کا خلاصہ ہجرت کی رات کو دیکھیں. ہر چیز کا خاکہ تعلق کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم, دعا مانگتے نا ہم اللہ سے, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب اللہ کس ٹائم بولتا ہے, آگے چل کر بولتا ہے کون سا راستہ؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بے شک سیدھا راستہ وہی ہے جو نبیوں کا ہے, شہداء کا ہے, صدیقوں کا ہے. تو بات دراصل بات کیا ہے, ایک بات کہیں ہوتی ہے اور اس کی بات کا جواب کہیں ملتا ہے. اب بات
نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علم اس کا دروازہ ہے، تو اس کی مثال کیوں؟ ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے. کفار کو جھانکنے کی عادت تھی، جھانکتے تھے، ہے نا؟ اب بھی جھانکم جھانکی کرتے رہتے ہیں. تو یہ کفار جھانکم جھانکی کرنے والے کون؟ کفار و مشرک، مومن نہیں کرتا. جھانکے رہتے، دیکھ رہے تھے وہ نبی آرام کر رہے ہیں. لیکن وقت آیا، مولا کائنات نے اپنے یار غار کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے باہر نکلے. جانے سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا، اے علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ، آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ. فجر کو اٹھنا، نماز فجر ادا کرنا، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، ان کو ان کی امانتیں دینا اور پھر تم مدینے چلے آنا. اور علی کیا کرے؟ تاج بولنا تھا، گئے سکے سے خراٹے بڑھنے سو گئے. ارے وہ علی جب رات میں نفل پڑھتے تو ایک رکعت میں 10 قرآن کے پارے مکمل کرتے. آج کی رات کیوں اتنی آرام سے سو رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی سب رات تو آپ جاگ کر اتنی رقت آپ پر آتی تھی، اس کا کیا کہنا جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تو آپ کا بدن کانپ جاتا تھا، آپ کا بدن کانپتا تھا اور پورا پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. صحابہ پوچھتے ہیں علی یہ اذان ہو رہی ہے، اس اذان کی ہیبت تمہارے اوپر کیوں؟ بولتے ہیں خدا کے گھر سے بلاوا آیا ہے، خدا کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے، اس کی حضوری میں جانا ہے. اگر میں نہیں دیکھ سکوں تو مولا تو مجھے دیکھے گا. مجھے خوف ہو رہی ہے کہیں میرے جسم کی گندگی، برائی، گناہ کچھ ایسی نظر مولا کو آ جائے اور میں خدا کی نظروں میں ناپسند ہو جاؤں. یہ خوف تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اذانیں ہو رہی تو ہو رہی تھے بند، باتیں ہوتے رہتی ہیں، ہنستے رہتے ہیں، ٹی وی کے سیریل چلتے رہتے ہیں. کہاں ذرا اخلاق والے ذرا والیوم کم کروا کے دیتے ہیں، آف کر کے بولتے نہیں، والیوم کم کروا. تو کیا ہے، سب چیز سننا جائز ہے اپنا، لیکن اذان کی آواز سننا ہمارے ناپسند ہے. آج ہمارے ایمان کی ایک کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. سنو وہ ذات اذان کے سننے میں جب وہ ہیبت طاری ہوتی تو خدا کی بارگاہ میں رکعت بن کر اگر کھڑ جائے تو ان کا عالم کیا ہوگا. تو وہ ذات بستر نبی پر رات اتنی چین سے سو گئی. صحابہ نے پوچھا علی اتنی آرام سے نبی کے بستر پر کیوں سوئے؟ موت کا کیا پتا، موت کا کیا پتا، کبھی بھی آ سکتی ہے. لیکن کبھی بھی علی کو موت آ سکتی ہے، آج کی رات نہیں آئے گی. چونکہ جن کو دنیا سچا کہتی ہے، امین کہتی ہے، امانت دار، کبھی انہوں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں ایک جھوٹ تک نہیں بولا. مسلمان تو مسلمان، کافر اور مشرکین میں ان کی صداقت کی گن گاتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا اے علی میرے بستر پر سونا، صبح اٹھنا. میرے نبی نے گارنٹی دے دیا کہ مجھے صبح اٹھنا بھی ہے تو میں چین کی نیند سو گیا. کبھی بھی موت آ سکتی ہے لیکن آج کی رات موت نہیں آ سکتی ہے. تو جب بستر نبی پر علی اس تجسس سے سو گئے تو اب جو آنکھوں میں جو نور مصطفیٰ کو پہلے لے لیے تھے پیدائش کے وقت، اب چہرے پر وہی ہیبت طاری ہو گئی. کفار و مشرکین دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے کہ نبی ہی آرام کر رہے ہیں. یہ تو چچا زاد بھائی تھے، شکل سے مشابہت بھی تھی اور اتنا نور چھلک آ رہا تھا اس رات کہ بڑی خوشی کے عالم میں مستراحت سے سو رہے تھے. تو کفار و مشرکین کے درمیان سے وما رمیت الا رمیت کنکریوں اٹھا کے نبی نے پھینکا. ان کے درمیان سے گزر گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر. تو مولا کائنات وہ ہے، ان کا تذکرہ اتنی خوبیوں کے جب مالک تھے. ایک ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر اور حضرت علی طواف کر رہے تھے. تو جیسے حجر اسود کے سامنے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حجر اسود، میں تجھے تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. میں صرف اسی لیے چومتا ہوں تجھے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے. پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالر پکڑ والے. کس کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامنے ذات عمر کی ہے، یہ دیکھے دبدبے نہیں، حق بات کو پکڑ والے کالر پکڑے.
اے عمر کیا کہا تم نے؟ کیا میرے نبی کو یہ فرماتے ہوئے تم نے نہیں سنا کہ یہ وہ پتھر ہے روز محشر مومن کے ایمان کی گواہی دے گا رب کے آگے، اور منافقین اور کفار کے کفر کی اور ان کے نفاق کی بھی بات کرے گا۔ بات یہ آتی ہے مومن چلو مسلمان جاتا ہے طواف کرتا ہے، منافق بھی جاتا ہے طواف کرتا ہے، لیکن کافر حدود حرم میں کسی کافر کو جانے کی اجازت ہی کہاں ہے؟ غیر مسلم جا ہی نہیں سکتا۔ پھر نبی نے وہ بات کیوں کہی؟ ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ یہ مومن کے ایمان کی نشاندہی بھی کرے گا اور منافق کے نفاق کی بھی بات کرے گا اور کافر کے کفر کی بھی بات کرے گا۔ اسی بات پر اعلیٰ حضرت اپنی چیز کو عیاں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں چند مسلمان صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، جب نبی کی محبت ان کے سینوں سے نکل جاتی ہے، عداوت نبی بھر جاتی ہے، تو وہاں کفر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ شکل انسان شکل مسلمان لے کر وہاں جاتے ہیں، لیکن ان کے کفر کی علامتوں کی پہچان لیے حجر اسود وہاں کرائے گا۔ جب ایک پتھر یہ مومن منافق کی پہچان کر رہا ہے اور سب آنے والوں کا رجسٹر نوٹ کر رہا ہے، تو کوئی خدا کا ولی جو ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں جب سما جاتے ہیں تو ہمارے احوال کو جان لیتے ہیں، کون مومن ہے کون منافق ہے کہتے نہیں، اس کے حال پر اسے چھوڑ دیتے ہیں، کل روز محشر وہ گواہی پیش کریں گے۔ تو یہی حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چومتے اس لیے نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے چوما ہے، لیکن چوم کر ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے روز محشر ہم حجر اسود سے مدد کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ تو مناقب علی میں بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن وقت گزر جاتا ہے۔ وقت اتنا بھی طول نہ کرے کہ کہیں فجر ہماری چلی جائے۔ رات بھر جاگنا، فجر کو سونا، جیسے عموماً میں سرا میں دیکھتا ہوں، کبھی رات کو 2 3 بجے بھی آ جاتا ہوں بنگلور سے، کٹے پر ایسا بیٹھ کو سیکتے رہتے ہیں، جو ہے بیڑا ہے نا، داس کے چولہے میں سیکے سرکا سیکتے رہتے ہیں کٹے پر کو۔ افسوس ہوتا نوجوانوں پر 2 3 بجے تک۔ اب جیسے میں کو ٹک ٹک ذرا موزن صاحب سے شروع کر دے، چلو جاگ سو جائیں، چلو گویا تم سونے کی دی گئی ہے نہ کہ عبادت کی دی۔ یہ عالم آج ہمارے ایمان کا ہو گیا، جاگ جاؤ۔ ایسی بے پرواہی لاپرواہی زندگی سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، علی کے کہلا دیتے ہیں، پنجتنی کے دامن تھامنے والے ہیں، مرشدین سلاسل کے حق پر دستحق پرست پر جب بیعت کر چکے ہیں تو اپنے اعمال کا محاصرہ ہمیں کرنا ہے۔ تو بس میں اپنی بات کو چند باتوں جو آپ کے گوشے گزار کیا، نہ کہ اسے تقریر کے انداز سے نہ لیجیے، بس جیسے میں نے کہا ہمارے رضوی صاحب نے چند جھلکیاں دکھائی تھی، اس جھلکیوں کو خلاصے کے انداز میں میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ گفتگو میں شاید ہو سکتا ہے کہ شروع سے آخر تک کامی ہی ہے، چونکہ عالم تو نہیں، اسی لیے بات کو سہارا ہمارے مفتی صاحب کا دے رہا تھا جہاں فقہ کی بات آ رہی تھی۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی شریعت کے روح میں ایسی بات ہو گئی ہے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر غلط ہے تو میں آپ کو گواہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کری اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو۔ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو۔ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ،
نبی سلام علیکہ صلوات